ایک ماں جب ساس کا روپ دھارتی ہے نا تو وہ اپنی بیٹی کے لیے اور ہو جاتی ہے, اپنی بہو کے لیے اور ہو جاتی ہے. ماں جو ڈھول کے اوپر ناچتی ہوئی اپنے بیٹے کی شادی پہ برات پہ ایک بچی کو لینے جاتی ہے اس کے والدین سے, تب تک وہ ٹھیک ہوتی ہے. وہ بچی ایک رات ان کے گھر میں سوتی ہے, اگلے دن صبح جو ہے اس کی زندگی میں دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. ساس جو ہے وہ حمان اور شداد بن جاتی ہے, فرعون بن جاتی ہے. حمان اور شداد بڑے سخت ورڈ ہیں. مسئلے کس کو ہو رہے ہیں؟ لڑکی کی ماں کو, لڑکے کی بہنوں کو. ایک بیچاری بچی, اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر تو نہیں کیا ہوا پہلے سے کہ میری فلاں گھر میں شادی ہونی ہے. 4-5 سال تو لگتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے اپنے رنگ میں تو ڈالیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عمر واحد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک 24/7 نیوز. ہمیشہ کی طرح ایک انوکھا اور یونیک ٹاپک لے کر آتے ہیں اور سم ٹائم آپ کو بہت پسند آتا ہے اور سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کامنٹس میں آپ اس پہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ حسن ہے, آپ اپنی ایک اوپینین رکھتے ہیں اور اس پر آپ بات بھی کرتے ہیں. اور ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے, اور کہانی آپ کو تو زیادہ آپ جب سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ساس بہو کا ریلیشن جو ہے وہ اس میں پیار بھی ہے اور لڑائی جھگڑے بھی ہیں. اور اس طرح کے جب بھی ہم ٹاپکس لے کر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں اسامہ آفتاب صاحب ہوتے ہیں. اسامہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اسامہ بھائی جو ہیں وہ بزنس مین ہیں, اسامہ بھائی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس پر ان کی بڑی کمانڈ اور گرپ ہے, اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ انوکھا لے کر آتے ہیں, جس سے مجھے تو اختلاف ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ اسامہ بھائی کام کرتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں, آبزرویشن ان کی بہت اسٹرانگ ہے, لوگوں سے ملنا ملانا آپ کا ہے, تو وہ زیادہ آپ کو چیزیں زیادہ پتہ ہیں. بالکل جی. اسامہ بھائی ٹاپک تو آپ کو سمجھ ہے, پتہ ہے, بتا دیا میں نے. مجھے بتائیں کہ یار یہ ساس بہویں لڑتی کیوں ہیں آپس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بھائی سب سے پہلے تو دیکھیں, ایک بڑی افسوسناک ایک چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک ماں جب ساس کا روپ دھارتی ہے نا تو وہ اپنی بیٹی کے لیے اور ہو جاتی ہے, اپنی بہو کے لیے اور ہو جاتی ہے, جو کہ ایک سب سے بڑا میرا اختلاف ہے. آپ ایک چیز اگر آپ کو ناگوار گزرتی ہے, آپ کو چیز وہ سمجھ نہیں آتی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, تو وہ پھر آپ کی بیٹی کے لیے بھی غلط ہونی چاہیے, وہ صرف بہو کے لیے کیوں غلط ہے؟ ایک بیچاری بچی XYZ جو بھی ہے, کسی ایک نئی فیملی کے اندر گئی ہے, وہ ایک نئے کلچر سے گئی ہے, وہ ایک نئی فیملی سے گئی ہے, وہ ایک علیحدہ اپ برنگنگ کے ساتھ جو ہے اس فیملی کا حصہ بنی ہے. آپ نے اس کی تربیت نہیں کی, وہ ایک ڈفرنٹ ماں کی تربیت سے آپ کے گھر میں آئی ہے. ایٹ لیسٹ اس کو آپ اتنا سپیس تو دیں, ایٹ لیسٹ کوئی 4-5 سال تو لگتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے اپنے رنگ میں تو ڈالیں. 4-5 سال ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایک بچپن سے لے کے 22, 23, 24, 25 سال کی عمر تک ایک بچی اپنے گھر کے اندر رہی ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کی اگلے کس گھر میں شادی ہو رہی ہے. اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر تو نہیں کیا ہوا پہلے سے کہ میری فلاں گھر میں شادی ہونی ہے تو میں اس کے لیے اپنی ذات کو پریپیئر کروں. اس کے لیے شادی کے بعد جو ہے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے, جس میں اس گھر کے طور طریقے ڈفرینٹ ہیں, اس گھر کے طور طریقے ڈفرینٹ تھے, تو اس کو ان کو اڈاپٹ تو آپ کرنے دیں. اتنا اس بیچاری کو آپ سپیس دیں کہ وہ اپنے آپ کو ان کے رنگ میں ڈھالے, ان کی فیملی کی جو ان کے ریتی رواج ہیں ان کے اندر وہ اپنے آپ کو ڈھالے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے بچی کی, اگلے دن سے فرام دا ویری نیکسٹ مارننگ ساس جو ہے وہ حمان اور شداد بن جاتی ہے, فرعون بن جاتی ہے. حمان اور شداد بڑے سخت ورڈ ہیں. میں دیکھیں اب جو چیز سمجھ میں مجھے آئی ہے, میں تو وہی ورڈز بولوں گا نا کہ وہ ان سے شاید انسپائرڈ ہیں کہ وہ حمان شداد بن گئے. اور شداد کون ہے یہ ذرا سمجھا دیں. ایک طرف لڑکی کی ماں حمان ہے, دوسری طرف شداد, یعنی دونوں ساسیں. میں دیکھیں میں ساسوں کے اوپر, ساسوں کے کردار کے اوپر یہاں پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کے اندر اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو آپ کے پاس کہیں نہ کہیں کوشن ہوتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے بعد کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہماری اپنی بچی ہے, غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں. بہو سے غلطی ہو جائے تو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اگنور ہی نہیں کی جاتی ان لوگوں سے. یعنی اس چیز کو اگر وہ بھی ایک انسان ہے, اگر اس بچی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس نے کون سی ایسی بڑی چیز کر دی ہے جس کی معافی نہیں دی جا سکتی اس کو. اور وہاں پہ جو ہے وہ ساس کا کردار جو ہے وہ اس طرح کا آپ کے سامنے آتا ہے. دیکھیں ایک بیچاری بچی کی شادی ہوئی, اگلے دن صبح اس کی زندگی میں ایک ماں جو ڈھول کے اوپر ناچتی ہوئی, گانوں کے اوپر ناچتی ہوئی اپنے بیٹے کی شادی پہ برات پہ ایک بچی کو لینے جاتی ہے اس کے والدین سے, تب تک وہ ٹھیک ہوتی ہے. وہ بچی ایک رات ان کے گھر میں سوتی ہے,
ایک رات, اگلے دن صبح جو ہے اس کی زندگی میں دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. میٹھا بنانا نہیں آتا, یا بن گیا ہے تو اس میں چینی زیادہ ہے یا اس میں فلانی چیز زیادہ ہے. پہلا تو سب سے پہلے ناشتہ نہیں آیا, ناشتہ صبح بیچاری کے گھر والے ناشتہ جو ایک ہمارا یہ پاک و ہند کلچر کے اندر ایک کلچر, ہماری ایک روایت ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ لڑکی والے جو ہیں وہ ناشتہ لے کے آتے ہیں. لڑکی والے ناشتہ لے کے آئے, وہ اس کے لیے عذاب بن گیا. عذاب یہ بن گیا, ناشتہ یا کم آ گیا یا دیر سے آ گیا, یا ناشتہ جو ہے وہ پسند نہیں آیا جس جگہ سے آیا, یا جو ناشتہ لے کے آئے وہ لوگ 3 کا کہہ کے 4 لے آئے, انہوں نے 3 سوٹ ارینج کیے ہوئے تو چوتھا سوٹ ارینج نہیں تھا کیا ہوا. دیکھیں اتنے پینٹس کے اوپر, اتنی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی اس لڑکی کو درگزر نہیں کیا جاتا. لیکن یہ اسامہ بھائی میری بات سنیں نا, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ پہلی رات, اور عموماً ہم نے گھروں میں دیکھا بھی ہے کہ پہلی رات سے ہی اور اگلے دن سے ہی صبح فرسٹ ٹائم سے مطلب ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہے عجیب و غریب سا, نندوں میں پرابلمز آ جاتی ہے, پھر ساس کا مسئلے ہو جاتے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک رات میں ایسا کیا ہوا کہ وہ ماں جو ناچتے ہوئے گئی, آپ جیسے ہم سب دیکھتے ہیں مطلب کیا خوشیاں ہوتی ہیں ماں کو, جناب میرے پتر دی شادی, گھوڑی چڑھیا, لیکن وہ گھوڑی چڑھیا جب وہ واپس رات گزارتا ہے, کیا وجہ ہے آپ؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں گے انسیکیورٹی ہے, یہ انسیکیورٹی ہے کس چیز کی, کیا طاقت شفٹ ہونے کی؟ یس ایگزیکٹلی, یہ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. سب سے بڑی تو اس کو پہلے دن جو انسیکیورٹی ماں کو ہوتی ہے نا اپنے بیٹے کے لیے, وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا پتر میرے کو کھو کے لے گئی. سب سے پہلی انسیکیورٹی یہ پہلی رات اس کو, شادی کی رات, وہ ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہے, پہلی رات اس کی ماں کو اگلے دن جو انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے میرا پتر میرے کو کھو کے لے گئی ہے یا انہوں لے کے علیحدہ ہو جانا ہے. یہ سب سے پہلی انسیکیورٹی ہے. پھر اس کو پہلی رات بھائی جان دیکھیں اس کے مائنڈ میں پہلی رات اس کی ماں کی, لڑکے کی ماں کی پہلی رات مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سے چھین کے لے گئی ہے یا میرا بیٹا میرے سے گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں آپ نے بینگ اے مدر, جب آپ کا بیٹا گھر آتا تھا یا آپ کا بیٹا دفتر سے کام کر کے آتا تھا تو آپ سے بھی دیری سویری ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اس کو کھانا نہیں پوچھا, جاتے ہوئے اس کے کپڑے اس طرح نہیں تھے. یار دیکھیں یہ ان کا آپسی معاملہ ہے. میں یہاں پہ جتنے ہمارے بھائی شادی شدہ ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا نا کوئی 2 لیٹر پانی پی کے ٹھنڈے دماغ سے ذرا ان چیزوں کو سوچیں کہ آپ ایک شادی شدہ انسان ہیں, اب آپ ایک انڈیپینڈنٹ ہیں اب, اور ماؤں کو بھی کہوں گا کہ آپ نے اپنے بچے کی شادی کر دی ہے, وہ اب انڈیپینڈنٹ ہو گئے, اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں آپ لوگ. دیکھیں کپڑے, ناشتہ, ان چیزوں کے اوپر جو ہے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. عموماً دیکھا گیا ہے کہ خاوند کو مسئلے نہیں ہو رہے, مسئلے کس کو ہو رہے ہیں؟ لڑکی کی ماں کو. مسئلے کس کے ہو رہے ہیں؟ لڑکے کی بہنوں کو. اچھا میں بات کرنے لگا تھا, آپ ادھر ہی آگے. میں یہ سمجھتا ہوں, یا چلیں آپ کیا سمجھتے ہیں, میری تو بات میں اس کو میں کروں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈائریکٹ ماں کا یہ ایکشن ہوتا ہے یا کوئی اس کو فیڈ کرتا ہے؟ عمر بھائی دیکھیں, مطلب میرا اشارہ ویسے نندوں کی طرف, ایک ماں ہے, دیکھیں وہ ایک باشعور عورت ہے, اس نے اپنی زندگی گزاری ہے. سر باشعور ہوتی تو معذرت وہ لڑتی نا. عمر بھائی 25 سال اس نے اپنی زندگی کے گزارے ہیں نا, چلیں ایکسپیرینس تو ہے نا. میں ناظرین کو میں آپ کی کہ ہم کوئی کسی کے ماؤں کے خلاف نہیں ہیں, ہماری بھی مائیں ہیں اور ہمارے بھی گھر ہیں الحمدللہ, سارا کچھ صحیح ہے. ہم ایک ایسے ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں جو سوسائٹی میں عموماً دیکھا جاتا ہے. تو ہم ماؤں کو یا ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, ہم اس ایشو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. بیسکلی ہم ماؤں کو نہیں, ہم ساسوں کو ٹارگٹ, ساس کے کردار کو ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ مائیں جو ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم ماؤں کی کسی بھی طرح سے کوئی دل آزاری کریں. یہاں پہ ساس جو ہے چاہے وہ لڑکے کی ماں ہے چاہے وہ لڑکی کی ماں ہے, ٹھیک ہے, دونوں طرف سے ایک برابر کردار جو ہے. لڑکی پہ ہم ذرا تھوڑے سے بعد میں آئیں گے, پہلے آپ کا اس طرح چل رہا تھا. میں کہتا فیڈ کیا ہوتی ہے یا وہ خود سے اندر سے obviously دیکھیں عمر بھائی, یہاں پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بہو کے لیے اس چیز کو برداشت نہیں کرتی, لیکن اپنے داماد کی وہ چیز وہ برداشت کرتی. ہاں جی ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بیسک دیکھیں اختلاف یہاں پہ آ گیا کہ ایک چیز آپ کو اپنے داماد کی برداشت ہے کہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اوہ ساڈی بچی دے نال بڑا ظلم ہو گیا. تو آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں سب سے پہلے کہ آپ کیا کر رہی ہیں. آپ بھی تو وہی کر رہی ہیں.
میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ ہماری ساس اچھی تھی. کوئی بھی نہیں یہ بات کہتا, اسپیشلی جتنا ہمارا حلقہ باب ہے اس کے اندر کسی لڑکی کے منہ سے آج تک ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ میری ساس اچھی ہے. ٹھیک ہے, ساس کا کردار جو ہے نا, دیکھیں اس میں بھی قصور ساس کا ہے. اگر اس میں ایگزیکٹلی دیکھیں, اگر خاتون اگر بہو یا لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میری ساس اچھی نہیں ہے تو پھر لڑکی کا قصور نہ ہوا حسام صاحب؟ لڑکی کا قصور عمر بھائی دیکھیں, پہلے دن سے جب آپ اس کو یہ کہیں گے نا میں ساساں, یا ہم نے اپنی ساس کے ساتھ کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی, تمہاری جرت کس طرح, وہ بیچاری جو ہے کلوز ہونے کی کوشش کرتی ہے. آپ اپنی بیٹی کا وہ مذاق برداشت کر لیتے ہیں, آپ کی بہو وہ آپ سے مذاق کر لے تو آپ جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ میں ساس ہوں, ساس سے مذاق کیے جاتے ہیں. دیکھیں آپ اس کو ایک سپیس دیں, آپ وہ دیکھیں کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی بچی ہے, اس کو آپ اپنے گھر میں لے کے آئے. ان کا احسان اس کے گھر والوں کا یہی بہت بڑا ہے کہ انہوں نے آپ کے بیٹے کو بیٹی دے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس بچی کے ساتھ اس معاشرے میں جس لیول کا ظلم کیا جاتا ہے, ظلم کے اندر سب سے بڑا کردار جو ہے یہ آپ کی حمان اور شداد جو ساسیں ہیں ان کا کردار ہے. اس کے بعد ہیکل اینڈ جیکلز نندوں کا ہے. نندیں جو ہیں دیکھیں, چاہے وہ شادی شدہ نندیں چاہے وہ کنواری نندیں ہیں, وہ جس گھر کے اندر ہے ان کا رول نیگیٹو ہی ہے. وہ بیچاری دیکھیں, ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے پیچھے اپنی ماں سے فیڈنگ لیتی ہے, اپنے پیچھے گھر میں باتیں بتاتی ہیں, وہ اپنے ایشوز نہ اپنی ساس سے ڈسکس کر سکتی ہے. وہاں سے فیور آنی ہے ان کے بیٹے کی, وہاں سے فیور آنی ہے, نہ وہ اپنی نندوں کے ساتھ وہ بات کر سکتی ہے. نندوں سے بات کرے گی تو شرم ادب و اداب کے اندر وہ بات نہیں کر سکتی. تو ان اینی کیس اگر وہ کر رہی ہے اپنی ماں کے ساتھ بات یا اپنی بہنوں کے ساتھ, جس کو میں صحیح نہیں کہتا, ایک آپ کی چار چادر اور چار دیواری جو ہے اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے ایک میرٹل ریلیشن شپ کے اندر, لیکن ان اینی کیس اگر وہ بات کر رہی ہے, اس کے پاس بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں جس سے وہ اپنی بات کو شیئر کر سکے. اس کا خاوند صبح گھر سے جاتا ہے, رات کو واپس آتا ہے, وہ پورا دن یا دیواریں ہیں, یا اگر ان کے بچے ہیں تو اس کے پاس وہ معصوم بچے ہوتے ہیں, یا اس کے ساتھ اس کی ساس نندیں ہوتی ہیں, تو وہ بات بیچاری کس سے کرے. وہ اپنے خامن سے بات کرتی ہے, اس کا خامن جو ہے وہ دن کا تھکا ہرا بیچارہ آتا ہے, اور اس کے بعد پورا دن جو اس کی ماں نے اس کو میسیجز کیے ہوتے ہیں کہ آج تیری بڈی نے انج کرتا, آج تیری بڈی نے مینوں اے کہتا, تو وہ ان چیزوں ان ٹینشنوں کے اندر جو ہے وہ بیچارہ گھر آتا ہے, ادھر اس کو بیوی لے کے بیٹھ جاتی, ادھر اس کو ماں لے کے بیٹھ جاتی. تو وہ بیچارہ یعنی ایک برج کا کام کر رہا ہوتا ہے جس کو ڈے ون سے برج بننے نہیں دیا جاتا انسیکیورٹیز کو لے کے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں کیا کیا کردار ہونا چاہیے شوہر کا, مرد کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ لیکن اب مسئلہ یہ نا, مرد کی چلتی نہیں نا, وہ اپنا کردار شو کرے گا. وہ ماں کی دیکھیں, ماں کا ادب تو ہر صورت کے اندر جو ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ اس نے اپنی ماں کا ادب کرنا ہی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیگم کے حقوق بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک مرد کو جو ہے وہ برج کا جو ہے وہ لازمی کہا گیا ہے. بھائی جان وہ برج بن ہی نہیں سکتا بیچارہ, جو سیدھی بات ہے عمر صاحب, وہ برج بن ہی نہیں سکتا. پھر تو یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہو. دیکھیں وہ پورا دن باہر ذلیل ہوتا ہے, اپنے باسز کی باتیں سنتا ہے, وہ پورا دن باہر ذلیل ہوتا ہے, اپنے دفتر والوں کی باتیں سنتا ہے, وہ چھوٹے موٹے اپنے زندگی کے تمام تر چھوٹے بڑے معاملات کر کے جو ہے وہ بیچارہ گھر آتا ہے. پھر پورا دن ایک طرف بیوی میسیجز کر رہی ہے, ایک طرف ماں کالیں کر رہی ہے, ایک طرف بہنیں کالیں کر رہی ہیں کہ آج گھر میں یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا. تو دیکھیں اس کو برج بننے کے لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو, یہ مرد کا کردار میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ ڈے ون سے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائے, ڈے ون سے اپنے آپ کو ڈومیننٹ کرے. دیکھیں جس گھر میں عورت مافیا ہوگا نا, میں سوری اس کو عورت مافیا کہتا ہوں میں, وومن ڈومیننٹ فیملیز جو ہیں, وومن ڈومیننسی تو اسلام میں بھی نہیں ہے, وومن ڈومیننٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ڈومیننٹ جو ہے وہ آج کل کے جو گھر ہیں اس میں عورت مافیا ہے. ٹھیک ہے, جس میں نندیں ساسیں, یہ جو پورا ایک عورت مافیا چدراہٹ ہوتی ہے جس گھر کے اندر, عورتوں کے فیصلے جو ہیں وہ عورتوں کے ہوتے ہیں. اس گھر کی اپ برنگنگ کا بچہ جو ہے وہ کبھی زندگی میں جو ہے وہ بول ہی نہیں سکتا. دیکھیں جس گھر کے اندر ہمیشہ فیصلہ ہی عورت نے لیا ہے, اس گھر کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارہ جس میں اتنے ہی تپڑ ہوتے, وہ اتنا ہی ذہنی طور پہ اسٹرانگ انسان ہوتا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈے ون سے وہ چیزوں کو ٹھیک لے کے چلتا. جہاں پہ جن گھروں کے یہ مسئلے ہیں, اس گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان گھر کا جو بچہ ہے جس کی شادی ہوئی ہے
وہ خود اس فیملی کا ایسا ہے جس گھر میں پوری زندگی عورت مافیا رہا ہے, عورت کے فیصلے رہے. یہ عورت مافیا گھروں میں سیاست کیسے کرتی ہیں, کیسے ٹیز کیا جاتا ہے, نندیں کیا کیا چالیں چلتی ہیں, کیسے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے. اب بھائی جان دیکھیں, آؤٹ آف نو ویئر جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ پنجابی کے آپ نے مثال سنی ہوگی, آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے, تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں, چھوٹے چھوٹے جو کیڑے نقص نکالنا, دوپٹہ صحیح سے نہیں لیا ہوا تھا, فلانا گزر رہا تھا, یہ ہو گیا. اب ایک بچی ہے, اس کا کبھی باہر جانے کو نہیں بھی دل چاہ رہا, 80 کیا, یعنی ہم نے کہا باہر جانا ہے, ہمارے ساتھ باہر نہیں گئی. یعنی دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹے معاملات جو ہیں یہ بیسیکلی مینٹلی طور پہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں اس لڑکی کو کیا ہوتا. دیکھیں آپ اگر کسی کی بچی لے کے آئے نا, پہلے تو آپ مینٹلی طور پہ ڈیسائیڈ کریں خود کہ آپ نے ساس بننا ہے یا آپ نے ماں بننا ہے. ماں بننا حالانکہ بہت مشکل ہے, آپ پہلے خود ڈیسائیڈ کریں آپ ایک ساس بننا چاہتی ہیں یا آپ ایک ماں بننا چاہتی ہیں. جو نندیں یہ کلیم کرتی ہیں رشتہ لیتے ہوئے کہ یہ ہماری بالکل بہنوں جیسی ہوگی, تو جس ٹائم پہ وہ بچی آ جاتی ہے اس ٹائم پہ چلیں آپ ڈے 1 ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ایک ہیکل اینڈ جیکل یا آپ نے ایک پراپر متشدد قسم کی جو ہے وہ نند بننا ہے یا آپ نے اس کی بہن بننا ہے. دیکھیں مسئلے کوئی بھی نہیں ہے, بڑے ایزیلی گھروں کا ماحول بڑے اچھے طریقے سے اچھا رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو عورت مافیا جس کو میں کہہ رہا ہوں, جس میں وومن ڈومیننسی آ جاتی ہے نا کہ ہم نندے ہیں, ہماری نندیں ہم سے اس طرح بات کرتی ہیں, آپ کمپیئر نہیں کر سکتی. آپ نے اپنی تربیت دکھانی ہے, انہوں نے اپنی تربیت دکھانی ہے, دونوں طرف سے یہ چیز کمپیریزن نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں پہ ساسیں کہتی ہیں کہ ہماری ساس اس طرح کی تھی, ہماری ساس ہم کام بھی کر رہے ہوتے تھے, بچے بھی ہم نے پکڑے ہوتے تھے, ہم سے کوئی ہمارے بچے نہیں تھا پکڑتا. تو آج آپ بھی وہی کر رہی ہیں, تو آپ میں اور ان میں فرق کہاں پہ رہ گیا؟ جب آپ نے بھی وہی کرنا ہے تو پھر آپ یہ نہ کہ میری ساس بری تھی, آپ کہیں ہم بھی وہی ہیں جو ہمارے پچھلے. بھائی یہ کہیں وہ غصہ تو نہیں ہے جو ان کی ساسوں نے ان کے ساتھ کیا, کہیں نہ کہیں رول تو ہے, وہی آگے وہ گرج ہے, کہیں نہ کہیں گرج ہے, کہیں نہ کہیں وہی رول ہے, اب میں وہ حکمرانی کر کے دکھا. تو یہ مسئلے مطلب وہیں سے تو نہیں آگے, یہ وہیں سے چیز دیکھیں, یہ ہمارا انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر دین کی کمی ہے. اسلامک ایجوکیشن جو ہے اس کا بہت بڑا فقدان. ایون ہمیں فیملی سسٹم کا ہی نہیں پتا بھائی جان, مذہب نے کیا. ہم لوگ آج بھی پاکو ہند کلچر سے باہر نہیں نکلے. آپ ہماری شادیاں دیکھ لیں, وہ بھی ہندوؤں کی طرح ہوتی ہیں. آپ ہمارے رسم و رواج دیکھ لیں, یہ سوٹوں کا لین دین, مٹھائی 5 کلو کیوں آئی, 3 کلو کیوں آئی, 5 کلو دی ٹوکری باندھی سی. دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے مائنرز ہیں. لڑکی کی زندگی عذاب بننا شروع ہوتی ہے مائنر سے. لڑکی کے گھر والوں کو تو سب سے بڑی ٹینشن پریشانی یہ ہوتی ہے شادی کے اوپر کہ ان کی پھپھیاں, خالائیں, مامیاں, چاچیاں ساری گنو, پہلے کنہ کنہ تو سوٹ باندھے نے, پھر تائے چاچے مامے فلاں 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 کزن جڑے آ رہے ہیں وہ گنو کہ کتنے سوٹ ان کے بنتے ہیں. وہ ایک آدھا سوٹ اوپر نیچے ہوا نہیں تو میدان جنگ بنا نہیں. آپ شادیوں پہ جاتے ہیں؟ میں شادیوں پہ جاتا ضرور ہوں لیکن بڑی کوئی کلوز شادیوں, بس اب دھیان سے جانا ہے. میں نہیں عمر بھائی, میں شادیوں پہ صرف کلوز بھی ہوں, میں اتنا ہی جاتا ہوں کہ میں سٹیج پہ ایک تصویر اور مل کے تو واپس آ جاتا ہوں. آپ نے کیونکہ وہاں پہ بہت سانسیں ہوتی ہے تو تسی کرے جانا. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر جھگڑا بڑھ جائے گھر میں, مطلب بہت بری حالت ہو گئی ہے جس کو آپ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, ایک ہوتا ہے نا کہ یار یہ حل ہو سکتا ہے, ایک چیز حل سے نکل جاتی ہے, وہاں پر بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت کیسز میں مطلب دیکھنے میں آتا ہے کہ سم ٹائم دونوں غلط ہو جاتے ہیں. وہ ایکشن آتا ہے ساس کی طرف سے, بہو ری ایکشن دیتی ہے اور لڑائی بڑھ جاتی ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ یار ساس بڑی اچھی ہوتی ہے, بہو جو ہے وہ. میں ویسے ذاتی طور پہ میں اس سوال کے تھوڑا سا اس کو اپنا اوپینین ایڈ کروں گا. مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ اس لڑکی کو آپ پیار دیں, موقع دیں, 1 2 3 سال دیں, وہ کبھی بھی غلط نہیں جائے گی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی لڑکی کسی گھر آتی ہے, بھائی جس نے شادی کی اس نے بسنے کے لیے شادی کی. بالکل میرا بھی یہی اوپینین ہوتا ہے کہ وہ آتی ہی اس نیت سے کہ یار میں ان کی خدمت کروں گی, میں جاؤں گی, میں اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹل کروں گی. کچھ لڑکیاں بہت زیادہ خدمت کرنے والی ہوتی ہیں, کچھ کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ ویسے ہوتا ہے, کچھ اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ, کچھ نہیں کرتے, لیکن خراب بہت کم کوشش ہوتا ہے. خیر, اگر جھگڑا بڑھ جائے تو لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ بھجن اگین اٹ ڈپینڈس کہ لڑکے کی چلتی کتنی ہے.
سر اب چلنے دیکھیں نا, چلنے میں اگر نہیں چلتی تو کیا وہ طلاق دے کے ختم کر دے؟ بھائی جان دیکھیں طلاق کے پیچھے آج کل سب سے بڑی ریزن کون ہے؟ آپ ایک کپل کو بند کمرے میں لے کے بیٹھے ہیں, اللہ نہ کرے جس کپل کے اندر کوئی شدید لڑائی ہوئی ہے, آپ اس کپل کو ایک کمرے میں لے کے بیٹھے ہیں, آپ کو قصوروار پیچھے کوئی اور ملیں گے, ان کی پرسنل زندگی کی تو ان کی لڑائی ہے ہی کوئی نہیں. میں دیکھیں یہ حل تو نہیں نا کہ طلاق دے دیں, کہ یہ حل ہے؟ نہیں, بالکل حل نہیں ہے. تو کیا حل ہے؟ جھگڑا ہو گیا ہے, بڑھ گیا ہے, سمجھ نہیں آ, علیحدہ ہو جائیں, علیحدہ ہو جائیں, گھر سے علیحدہ ہو کیپیسٹی نہ ہو علیحدہ ہونے کی. بھائی عمر صاحب ان اینی مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آپ ایک ایسے موڑ کے اوپر آ گئے ہیں کہ آپ بالکل گزارا نہیں کر سکتے اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ طلاق تک چلے گئے ہوئے ہیں یا خلا تک چلے گئے ہوئے ہیں, تو ایٹ لیسٹ گیو یور سیلف اے چانس. وہ بچی جو ہے وہ ایک چانس ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ اکیلی رہ کے اپنے آپ کو پروف کر سکے. اوکے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنی جیب کے مطابق, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 2 کنال کے گھر کے اندر لے کے اس کو علیحدہ ہو جائے, اپنی استطاعت کے مطابق, ہر انسان کو اپنی جیب کا پتہ ہے, اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اپنی بیوی کو لے کے علیحدہ ہو جائے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس ٹاپک کو تھوڑا سا ایک اور طرف بھی لے کے جاؤں گا. جو ہمارے ڈرامے ہیں جو عموماً گھروں میں دیکھے جاتے ہیں وہ ٹوٹل ساس بہو کے اوپر ہوتے ہیں. ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, ریالٹی کی لڑائی. کیا یہ ہونے چاہیے یا یہ ڈراموں کے اندر کوئی اور ٹاپکس ہونے چاہیے کہ تھوڑا سا گھر کا ماحول ٹھیک ہو؟ دیکھیں عمر بھائی, ڈرامہ وہی سیاست جو گھر میں چل رہی ہے وہی سیاست وہ ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے. دیکھیں ٹی وی پہ کہاں سے آیا کانٹینٹ, کہاں سے آیا؟ لیکن ریئل لائف سے ہو رہا ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے. ڈراموں میں یہ چیزیں نہیں دکھانی چاہیے. دیکھیں ڈراموں کے اندر جن لوگوں کے تو آپ نے گھر خراب ہو کے جن کے اوپر آپ نے ڈرامے بنا دیے, ایٹ لیسٹ آپ اگلے گھر تو بچائیں. یہ جو فیملی پالیٹکس ہے, یہ جو فیملیز کے اندر لڑائیاں ہیں, فساد ہیں, یہ اس طرح کے معاملات جو دیکھا دیکھی بھی اکثر انفلوئنس میں ہو کے ہو جاتا ہے. کیا آپ نے ڈرامے کے اندر دیکھا اس لڑکی نے اس طرح اپنے خاوند کو جواب دیا تھا تو اس بچی نے بھی اس طرح ہی جواب دے دیا اپنے خاوند کو, یا خاوند نے دیکھا کہ میری ماں کے ایک کردار تھا تو اس سے ڈرامے میں دکھایا تھا گھر ٹھیک ہو گیا, تو اس نے بھی اپنے گھر کو وہیں سے اڈاپٹ کر کے اسی طرح کرنے کی کوشش کی. تو دیکھیں ڈراموں کے اندر یہ چیز دکھانا, میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں, اور میں ڈرامے دیکھتا نہیں ہوں تو میں اتنا ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میں تو اس فیلڈ میں رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہے چیزیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ڈرامہ ہے نا وہ اگر تو اس بہو کی حق میں بنا ہوا ہے, اس کی فیور میں بنا ہے, تو وہ خاتون جو لڑکی ہے وہ دیکھ کے اپنے آپ کو اس کو دیکھتی ہے, ایزیوم کرتی ہے اور وہ اس میں اپنے آپ کو بچارگی اور وہ مزہ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یار اگر وہ اس کے حق میں بنا ہوا ہے, ماں کو اس نے جو نا ساس کو اس نے دکھایا کہ یہ مظلوم ہے, تو وہ ساس دیکھ کر اپنے آپ کو تسلیاں دیتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ایک ڈرامے سے نا کریکٹرز کو ایزیوم کر کے تو وہ مزہ لیتی ہیں. خیر اب ہم کرتے ہیں فرق. مجھے ویسے لگتا ہے کہ جو پرانی ساسیں تھیں نا وہ تھیں سخت. یہ جو آج کل ساسیں ہیں, آج کل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری والدہ ماڈرن ساسیں جو جین زی کی آنے والی, جو جین زی میں شادیاں ہو رہی ہیں, تو ان کی جو ساسیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ قدرے بہتر ہیں. قدرے بہتر نہیں مطلب بہت بہتر ہیں. عمر بھائی نہیں, دیکھیں ساس ایک, میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا تھوڑا سا یہاں پہ, کہ دیکھیں ساس کا جو کردار ہے نا وہ کردار جو ہے اس نے دکھانا ہے. وہ کبھی بھی زندگی میں نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز اپنی بیٹی کے لیے برداشت کرے. اچھا وہ جنریشن اور اس سے چینج نہیں ہو رہی, کچھ بدل نہیں ہے, کچھ نہیں. یار آپ بہت سخت اوپینین رکھتے ہیں بھائی. دیکھیں عمر بھائی, مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ فلانے کی ساس اچھی کیوں نہیں تھی. میں نے کہا اس کی ساس کیونکہ اچھی نہیں تھی. اس نے کہا اس کی ساس کیوں نہیں اچھی تھی. میں نے کہا کیونکہ اس کی ساس اچھی نہیں تھی. دیکھیں یہ ایک اپنے آپ کو ہم بدل نہیں رہے, ہمیں اپنے آپ کو بطور انسان بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے گھر کو ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا ٹائم یاد کریں کہ آپ جس ٹائم کے اوپر آپ کی شادی ہوئی تھی, جو چیزیں آپ کو بری لگتی تھیں اس ٹائم پہ, آج اس بچی کو بھی وہی چیزیں بری لگ رہی ہیں جو آپ کو بری لگی تھیں. آپ کو اگر آپ کو آپ کا خاوند کہتا تھا کہ ہم رات کو آئس کریم کھانے جائیں گے اور آپ کی ساس آپ کو روک لیتی تھی, تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کی کون سی ساس جو ہے جس کو برداشت ہوتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے باہر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, نہیں برداشت کرتی. تو ہمیں چینج کہاں آیا؟ پرانی ساسیں بھی وہی تھیں, ہاں نام ضرور چینج ہوا, ماڈرن ساسیں جین زیز کی جو ہے. تو مجھے بتائیں اپنا اسامہ بھائی, دین کیا اس میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے؟ بھجن دین تو دیکھیں یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد سجدہ ہوتا تو وہ خاوند کا ہوتا.
دین تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ خاوند کا رتبہ اتنا بڑا ہے, لیکن دین ماں کا بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں نافرمانی کبیرہ گناہوں میں. لیکن بھائی جان میں دیکھیں اس چیز میں تھوڑا سا ذرا یہاں پہ اس کو وہ کروں گا کہ اگر بچوں کا حساب ہونا تو ماں باپ کو بھی تو حساب ہونا ہے نا, حساب تو ہر ایک کو ہونا ہے. بچوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اتنی اسپیس ضرور دیں کہ ایٹ لیسٹ وہ بچے جو ہیں اپنی زندگی گزار سکیں. آپ نے جب دیکھا آپ کا بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا, جب آپ نے دیکھا کہ وہ اب شادی کے قابل ہے, آپ نے شادی اس کی تبھی کی نا, تو گیو ہم سم ٹائم. اس غریب کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں کہ وہ ایک برج کا رول جو ہے اس کو پلے کر سکے, اور جو بچی آئی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں کہ وہ آپ کے ریتی رواج, آپ کے گھر کے ماحول کو, آپ کو سب کو برداشت کرنا سیکھ جائے. دیکھیں کسی کا جاتا کچھ بھی نہیں, زیادتی ہوتی ہے ایک بچی کے ساتھ جو ایک اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے نا, اس نیت سے آئی ہے کہ میں نے بسنا ہے. تو جب اس کو بسنے نہیں دیا جاتا, خاوند ہسبینڈ وائف کی لڑائیاں جو ان طلاقیں آج کل جتنی ہو رہی ہیں اس میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ قصوروار جو وہ لڑکا لڑکی کی آپسی کوئی لڑائی نہیں ہے. لیفٹ رائٹ پہ جب ٹرائلز بنتے ہیں نا, ساس کا کردار آ جاتا ہے, نندوں کا کردار آ جاتا ہے, لڑکی کی ماں کا کردار آ جاتا ہے, لڑکی کی بہنوں کا کردار آ جاتا ہے, تو وہاں پہ جو ہیں کباتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ جو ہے یہ چیزیں سویر اس کے اوپر جاتی ہیں کہ وہاں جا کے پھر یہ طلاق اور خلا والے معاملات جو ہیں اپنی آپسی لڑائی کے نہیں ہوتے, لیفٹ رائٹ کے ہوتے ہیں. اچھا میں نے عموماً دیکھا ہے جن گھروں میں لڑائیاں رہتی ہیں, وہ چاہے میاں بیوی میں نہ ہو یا ساس بہو کی ہو یا نندوں کی ہو یا جٹھانی اور دیورانی کی ہو, جن کی بھی ہو, ان گھروں میں نحوست ہوتی ہے, 100% ہوتی ہے, سکون نہیں ہوتا. اور جن گھروں میں یہ رشتے بڑے پیار سے چل رہے ہوں, ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوں, دیکھیں غلطی تو بھائی جان ہر بندے سے ہوتی ہے, لیکن میرا یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو میرا فرض بنتا ہے چلو یار کوئی گل نہیں, وہ بندہ چنگا بھی تھا, پہلے اچھی بھی تو بات کی تھی نا, اسی نے کی تھی. آپ سے کچھ ہو جائے تو میں کروں, میرے سے ہمارا مسئلہ یہ ہے نا, ہم اب اچھائیاں جو ہیں وہ اگر 100 میں سے 99 اچھائیاں ہوں گی تو وہ ایک برائی جو ہے ہمارے معاشرے میں بھاری پڑ جاتی ہے 99 اچھائیوں پہ. اچھا اسامہ بھائی, آپ نے عورت مافیا کا ایک بڑا ایک ٹرم نکالی ہے, اسی عورت مافیا کی گھروں میں ایک سیاست ہوتی ہے, یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ مطلب کیونکہ آپ لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں, تو بہت سارے لوگ, آپ مجھے ہمیں پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگ آپ کے آ کے بات بھی کرتے ہیں, اپنے گھروں کی چیزیں بھی بتاتے ہیں, اور بہت سارے معاملے الحمدللہ آپ نے ٹھیک بھی کیے ہیں, لوگوں کو سمجھایا بھی ہے. تو کیا جب آپ نے مختلف لوگوں سے, لڑکوں سے, مردوں سے بات چیت ہوئی ہے, تو کیا انالیسس کیا, کیا تجربات اور کیا وہ واقعات چیزیں ہوتی ہیں؟ عمر بھائی دیکھیں, بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے سامنے ایسے واقعے بھی آئے ہیں کہ چینی کم ہونے کے اوپر چائے میں چینی کیوں کم ہے, یا اس نے سینٹر میں ٹرے کیوں رکھی, ٹرے لاتے ہوئے ہلی ہے, وہ کپ کے ساتھ چائے لگ گئی, اس بات کے اوپر ساسوں نے اور خاوندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, ان بچیوں کو مارتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. تو میں کہتا ہوں ایسے یہ واقعی مطلب آپ نے آپ کو اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے ہوئے ہیں, اور دیکھیں ان فیصلوں میں جا کے ہم لوگ بیٹھے ہیں, ان گھروں کے فیصلے جو ہیں وہ ہم لوگوں نے جا کے دیکھے ہیں کہ یار اتنی کون سی بڑی ایسی بات ہوگی ہے کہ چائے کی ٹرے لاتے ہوئے اگر وہ گر گئی ہے یا وہ کپ کے ساتھ کوئی چائے لگی رہ گئی ہے, ان چیزوں کے اوپر جو اس بچی کے اوپر تشدد کیا جائے گا. میں بات کر رہا ہوں ایک واقعہ آپ نے ابھی اس سے پہلے سنایا تھا پوڈ کاسٹ سے, وہ جو نند نے وہ کپڑا جو سوکھے ہوئے تھے اس کے, تو وہ ایک لڑکی نے اس کے کپڑوں پہ ڈال دیا, وہ ہلکا ہوا سے یا کسی طرح اوپر آ گیا, تو اس بات پہ اس نے طلاق کروا دیا. کیا وہ واقعہ تھا؟ وہ نند اپنے جو ہے وہ کپڑے جو ہیں وہ سکھائے ہیں کہیں پہ, اس کے بعد استری کر کے اس نے کہیں اپنے کپڑے رکھے ہیں, تو کپڑوں کے اوپر جو ہے کسی کام والی نے یا کسی ہیلپر نے اس کی بہو کے کپڑے جو اس کے اوپر رکھ دیے, بھابھی کے کپڑے جو ہیں وہ اس کے اوپر رکھے, اس نے نہیں, کام والی نے رکھے, تو اس چیز کے اوپر اس گھر کے اندر طلاق ہوئی ہے. اتنی سی بات کو بیس بنا کے اگر آپ کی طے خراب ہو گئی ہے یا آپ کے کپڑوں کے اندر سلوٹیں آ گئی ہیں, تو اس میں کون سا ایسا کام ہو گیا کہ جو چیزیں اتنی بات, دیکھیں ٹالرنس جو ہے وہ نیگلیجنس زیرو ہوئی ہوئی ہے. اتنے زیادہ یہ عورت مافیا کا, جن گھروں میں عورت مافیا ہوگا اس گھر میں اتنا زیادہ ہولڈ ہوگا. اور یہ میں آپ کے چینل کے اس سے لوگوں کو ایک ایڈوائس بھی کرنا چاہوں گا, جب آپ اپنی بچی کی شادی اسپیشلی کر رہے ہیں نا, تو آپ اس گھر کو دیکھیں کہ اس گھر میں فیصلے کون لیتا ہے.
اگر تو وہ مین ڈومیننٹ فیملیز ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے 99% معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے. جس گھر میں خواتین فیصلے لیتی ہیں اس گھر میں نہ اپنی بچہ دیں, نہ اپنا آپ بچہ دیں, نہ آپ اپنی بچی دیں. ان گھروں سے بچیں. یہ کباتے ہیں. جس گھر میں عورت کی چدراہٹ ہوگی, عورت مافیا ہوگا, آپ دیکھیں گے وہ گھر کبھی زندگی میں آپ کامیاب ہوتا نہیں دیکھیں گے. وہاں پہ ہمیشہ لڑائیاں ہوں گی, وہاں پہ ہمیشہ فیصلے غلط ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی سے ضرور آپ لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عورت کے جو ہے بالکل آپ اس کو ایک سائڈ لائن کر دیں. عورت کی سے ضرور ہونی چاہیے کہ وہ مشورہ دے دے. آپ کا کوئی بھی معاملہ اس میں وہ مشورہ دے دے کہ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے یا اس طرح کرنا چاہیے, لیکن فیصلہ ہمیشہ مرد کا ہونا چاہیے. یہ اسامہ بھائی میں تو اس پہ لازمی بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے جو دیکھیں جب شادی ہوتی ہے ایک ہر دوسرے کی یہ خواہشات ہوتی ہیں. کچھ انسان نے بنے ہوتے ہیں اپنے خواب کہ یار میری شادی ہوگی, میں اپنی بیگم کے ساتھ جاؤں گا, یوں کھاؤں گا, ایک ٹائم سپینڈ کروں گا, کوالٹی ٹائم سپینڈ کروں گا. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جب شاورما بھی ہے نا, برگر بھی ہے, وہ چھپا کے بیچارہ لے کے جا رہا ہے. اچھا وہ ڈر بھی ہے, وہ بندے کے اندر بھی گلٹ ہے کہ یار ماں, اب ظاہر ایک میڈیوکر ہے تھوڑا سا, وہ اس بیچاری کو, وہ بیچارہ اپنی بیگم کے لیے کہ یار میں اس کے کمرے میں جا کے ذرا ہم دونوں ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں گے, کوئی مووی دیکھیں گے یا کوئی ہم بات کریں گے یا گپ شپ کرتے ہوئے ہم برگر شاورما کچھ بھی کھاتے ہیں. دوسری طرف اسے یہ بھی گلٹ ہے کہ یار ماں انہوں نے جیتا, اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا. یار یہ کیا کنفیوژن ہے یار, اسے سمجھائیں. اور اس کنفیوژن سے وہ نکلے گا کیسے؟ اچھا بھائی جان دیکھیں, اور یہ پریشر کیوں گھروں میں ہے بھائی جان؟ مائیں جو ہے نا, دیکھیں ہمیں نا تھوڑی سی چیزوں کو نا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو ذرا تھوڑا سا نا ایزی چھوڑیں. اگر اس غریب سے غلطی ہو گئی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی 2 بیٹیاں ہیں, آپ کی بہو ہے اور آپ خود ہیں اور گھر میں کوئی 5 6 7 لوگ ہیں, اگر وہ اپنی بیوی کے لیے اکیلے کے لیے کوئی چیز لے آئے, اس میں کوئی قیامت نہیں آ گئی. اٹس پریٹی نارمل. اگر وہ لے آیا اس میں کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. یار آپ نے ظاہر ہے آپ کا داماد بھی تو نہیں لیتا نا سب کے لیے, وہ برداشت ہو جاتا ہے نا, وہ برداشت ہے کیونکہ وہ داماد ہے, ادھر دی بھی ہے, ادھر بات ہو رہی ہے جو آئی بھی ہے. جو آئی ہے اس کے لیے برداشت نہیں ہوگا کبھی بھی کہ وہ اکیلی کوئی چیز بھی کیوں کھا لے. دیکھیں بہو بیچاری جو ہے وہ پہلے کھانا نہیں کھا سکتی. آج بھی انفارچونیٹلی جو ہم پرانی باتیں سنتے تھے کہ پہلے جو ہے ساس سسر کھاتے تھے, پھر جو ہے دیور جیٹھ وغیرہ وہ سارے بیٹھتے تھے, بڑے گھر کے کھاتے تھے, اینڈ پہ کہا جاتا تھا بہویں کھا لیں. تو آج بھی جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے بٹ ان اے ماڈرن وے, کہ اگر وہ بیچارہ اپنی بیوی کے لیے کچھ لے آیا, کوئی آئس کریم لے آیا ہے, کوئی شاورما لے آیا ہے, کوئی برگر لے آیا ہے, تو یار اس میں کون سی ایسا بڑا مسئلہ ہو گیا. ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ ہم لوگ رجے بھجے ہیں, ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, تو آپ کے گلے کس چیز کے, پھر آپ گلے بھی کر رہی ہیں کہ میری بیٹیوں کے لیے نہیں لے کے آئے یا میرے لیے نہیں لے کے آئے, گھر میں ایک چیز نہیں آئے گی. عموماً دیکھا گیا وہ لڑکے کے اوپر شادی کے بعد پہلا تو پہاڑ یہ ٹوٹتا ہے نا, اپنی بیوی کو سوٹ بھی نہیں لے کے دے سکتا, اس نے اپنی بہنوں کے لیے بھی لینے ہیں, وہ ایک چیز گھر میں نہیں لا سکتا. تو دیکھیں اس غریب کو جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا اسپیس دیں کہ وہ ایک برج بن جائے. اس کی اپنی بیچارے کی بھی شادی میچور نہیں ہے جتنی آپ نے اس کے اوپر ٹینشنیں ڈال دی ہیں. شادی کو میچور ہونے میں ایٹ لیسٹ 5 سال لگتے ہیں. اٹ ٹیکس 5 ایئرس کہ آپ کی شادی جو ہے وہ میچور ہوتی ہے 5 سالوں میں. تو آپ نے اس کے اوپر ڈے 1 پریشر ڈال دیا ہے کہ وہ 3 نندے ہیں یا 2 نندے ہیں یا 1 نند ہے, ان کے بھی سوٹ لے کے آ رہا ہے. اس کے بعد وہ لا کے بیڈ پہ سب کے سامنے رکھ رہا ہے. پہلے ماں اٹھائے گی, پھر نندے اٹھائیں گی, اس کے بعد اینڈ والا بیوی اٹھائے گی. دیکھیں یہ گھروں کی پریکٹس بنی ہوئی ہے. بالکل. تو اس کو پہلے سب سے پہلے اس کا ایک ہنی مون پیریڈ ہے, پہلے کوئی 6 مہینے اس کو اپنی بیوی کو سمجھنے دیں, اس کی بیوی کو اس کو سمجھنے دیں. اب طلاق کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں ہوا, دونوں نے ایک دوسرے کی فیملیز کو سمجھا ہوا ہے کہ فیملیوں کو سمجھنے میں لگ گئے, آپس میں ایک دوسرے کو نہیں سمجھا ہوا. تو دیکھیں یہ ایک معاشرتی ناسور ضرور ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ساس کا کردار جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ لڑکے کی ماں ہے چاہے وہ لڑکی کی ماں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ لڑکی کی جو ماں ہے, کیونکہ آپ بار بار جو ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں, وہ کیسے پینیٹریٹ کرتی ہے, وہ کیسے بگاڑ کا سبب بنتی ہے؟ بچے دیکھیں جس گھر کے اندر, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, سوری میں آپ کی بات کر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکشن ہوگا تو ری ایکشن ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ وہ ری ایکشن میں آتی ہے, لیکن آپ بار بار ہامون اور شداد اور وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ملائی جا رہے ہیں, تو وہ مجھے سمجھائیں.
اچھا عمر بھائی دیکھیں, جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے نا, جب اس کو تھاپی یہ دی جائے گی نا کہ تیرے پیچھے تیرے بھائی کھڑے ہیں, تو ادھر جا رہی ہیں تو کوئی گل نہیں سننی, تیری شادی اسی کر رہے ہیں, اتنے جا کے تو اس طرح رہنا ہے, بلو دا بیلٹ گئے مارجن نہیں تم نے دینا. آپ نے پہلے بات کی کہ ساسیں بری ہوتی ہیں بٹ کئی جگہوں پہ بہویں بری ہوتی ہیں, تو یہ بری بہویں جو ہے نا یہ ہوتی نہیں ہیں, ان کو پیچھے سے فیڈنگ دی جا رہی ہوتی ہے, ان کے اب چیزیں پینیٹریٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں جس میں اللہ جانتا ہے کہ وہ بندے آ کے راتوں کو ہمارے پاس روتے ہیں کہ یار اپنی ماں سے پوچھے بغیر پانی کا گلاس بھی نہیں دیتی, کہ پانی کا گلاس بھی دینا ہے پہلے اپنی ماں کو میسج کرتی ہے کہ میرے سے پانی کا گلاس مانگ رہا ہے, بتائیں میں کیا کروں. یا میری ساس نے مجھے یہ بات کی ہے, موقع پہ وہ اپنی ساس کو بھی جواب نہیں دیتی, وہ پہلے اپنے گھر اس میسج کو بھیجتی ہے, اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ آج مجھے میری ساس نے یہ بات کی ہے, پوری رپورٹ, یعنی پوری رپورٹ دے گی, وہاں سے بات فلٹر ہوگی, اس کے بعد وہاں سے اس کو جواب آئے گا, ہن تو اے جواب دے انہوں نے, ہن تو انج کر انہوں نے, اور وہ لڑائی بڑھتی ہے. دیکھیں وہ اسی طرح لڑائی. اس میں سب سے پہلے عمر بھائی آپ نے ایک بچی کی شادی کر دی, وہ اب ایک اور گھر کی عزت ہے, وہ کسی اور کی بیوی ہے, اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ اس کی زندگی میں آپ کوئی فیصلے کریں. آپ نے اس کی شادی کر دی, اب اس کی زندگی ہے وہ جانے اور اس کا سسرال جانے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائیوں کا پیچھے کھڑے ہونا ایک لڑکی کی اسٹرینتھ ضرور ہوتی ہے, باپ کا پیچھے کھڑے ہونا ایک لڑکی کی اسٹرینتھ ضرور ہوتی ہے. ساس لڑکی کی ماں کا پیچھے کھڑے ہونا اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے, وہ اس کے گھر کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا کردار جو بیٹی کے گھر کو تباہ کرنے میں ہوگا وہ لڑکی کی ماں کا بھی ہوگا, اگر تو لڑکی کچھ غلط کر رہی ہے اپنے سسرال کے اندر. تو میں اپنی تمام بہنیں جو ہیں ان سے کہنا بھی چاہوں گا کہ آپ اپنی ماں کی گود سے باہر نکلیں, آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود لیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے سامنے سچویشن ہے, آپ نے اس سے کیسے ایگزٹ ہونا ہے یا اس کو آپ نے سارٹ کیسے کرنا ہے. اپنے گھروں سے مشورے لینے چھوڑیں, اپنے پیچھے جو آپ کے پراپر ایک آپ کی لابی بیٹھی ہوئی ہے ان سے آپ باہر نکلیں. اب یہ آپ کا گھر ہے, ان کے طور طریقے جس پہ آپ نے چلنا ہے, ان کا جو ریت و رواج ہے اب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا, اس چیز سے باہر آ جائیں. اچھا میرا لاسٹ کویسچن, بر صغیر میں رائج جوائنٹ فیملی سسٹم کتنا نقصان دہ, اور ہمیں اس کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ بھائی جان دیکھیں یہ تو ہمیں ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر دو لوگ لڑکا لڑکی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ شادی شدہ ہیں, اگر وہ علیحدہ رہنا چاہتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں, یہ کمپلژن نہیں ہے. ماں کے وہ حقوق اور وہ جو ہم پہ ماں کے حقوق ادا کرے نا بھائی جان, ماں کے حقوق اس کو کون روک رہا ہے؟ یہ یہاں پہ ماؤں کی غلطی ہے کہ اگر بچہ الگ ہونا چاہ رہا ہے اس کو الگ کریں. ماں تو کہتی ہے آتے جاتے مجھے حاضری دے کے جائے. بھائی جان یہ دیکھیں یہ ہمارا پاک و ہند کلچر ہے, یہ ہمیں ہمارا دین نہیں کہتا. ہمیں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ان کی جگہ پہ, بہنوں بھائیوں کے ان کی جگہ پہ, حقوق اللہ اپنی جگہ پہ, حقوق العباد اپنی جگہ پہ. بیوی اچھا یہاں پہ اگر وہ صرف ماں کی کر رہا تو بیگم کے حقوق کہاں گئے؟ اس کے بیگم کے بھی حقوق ہے نا. اگر وہ علیحدہ ہونا چاہ رہا ہے اپنی بیوی کو لے کے وہ بالکل علیحدہ ہو سکتا ہے, ہاں, لیکن جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ان کے گھر جا کے وہ اپنے پورے کریں. کوئی دیکھیں آپ کی بیوی کے اوپر آپ کے ماں باپ کے حقوق کوئی نہیں لگتے. یہ سب ایک فیک مینوپولیشن ہے کہ بیوی جو ہے وہ ساس سسر کے جو ہے رات کو ٹانگے دبائے, بیوی جو ہے وہ رات کو ان کو کھانے دے, بیوی جو ہے ادب و اداب میں کر رہی ہے ویری گڈ, اگر وہ کر رہی ہے تو وہ اچھا کر رہی ہے, اس کی نیکی ہے, اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اچھا لڑکی کے اوپر فرض نہیں ہے, آپ کے ماں باپ آپ کی لائبلٹی ہیں, آپ نے ان کے معاملات, آپ نے جو آپ کا حسن سلوک ہے آپ نے, لڑکے نے اس کو بہتر کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے, اس کی بیوی پہ کسی چیز کا کوئی فرض نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی. ہمارے پھر بھی یہی مشورہ ہوگا آپ کو کہ شادیوں پہ آپ دھیان سے جائیں. تو بہت شکریہ, اور بہت ہی مزے کا ٹاپک تھا, اور میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت کچھ اس سے سیکھا بھی. اور اگر کوئی ہمارا یہ کانٹینٹ سن کے, ہمارا یہ پوڈ کاسٹ اور آپ کی باتیں سن کر کسی کا گھر ٹھیک ہو جائے تو یہی ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت میں بہت بڑا خزانہ ہے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ, السلام علیکم.